رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال میں سے ایک حالت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کو جب جمع کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری امت کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اس پر انبیاء یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس بارے میں معلومات نہیں ہے یا ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ اس نہ جاننے کا جو اعتراف انبیاء کریں گے اس پر پیدا ہونے والا سوال اور اس کے جواب میں 5 باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے اور ان پر اللہ نے اپنی جو نعمتیں نازل فرمائیں ان کا تذکرہ ہے، اور ہے یہ بھی قیامت کے احوال میں سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر اپنی بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے تذکرہ، اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ ابھی یہ بات سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ جن نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ کیا ہے؟ معجزات۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی 2 قسمیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ معجزات جن کا تعلق معنویت کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ معجزات جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، محسوسات کے ساتھ ہے، یعنی حسی معجزات اور معنوی معجزات۔ 2 طرح کے معجزات یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پہلے معنوی معجزات کو بیان کیا گیا، پھر حسی معجزات کو۔ معنوی معجزات کیا تھے؟ فرمایا کہ اے عیسیٰ، ہم نے آپ کو روح القدس کے ذریعے سے تقویت اور قوت بخشی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ہم نے آپ کو عطا کی۔ روح القدس کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بھی ایک معنوی معجزہ تھا کہ آپ نے بچپن میں اور بڑھاپے میں گفتگو کی، اور یہ بھی معنوی معجزہ ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کو سکھائیں۔ آپ قرآن بھی جانتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی معنوی معجزہ ہے کہ آپ کو ہم نے تورات اور انجیل بھی عطا کی تھی۔ یہ سارے معجزات معنوی تھے۔ پھر حسی معجزات 4 بیان ہوئے۔ نمبر 1، آپ مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتے ہیں اور پھر بناتے تھے اور اس میں پھر پھونک مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا ایک زندہ پرندہ
اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا۔ نمبر 2، آپ مادر ذات اندھے کو بینا کرتے تھے۔ نمبر 3، کوڑ کے مریض کو یا کوڑی مریض کو آپ شفا یاب کرتے تھے۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ 4 حصی معجزات یہاں پر بیان ہوئے اور اسی طریقے سے معنوی معجزات بیان ہوئے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک معجزے کے اوپر جو گفتگو ضروری ہوگی وہ کریں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیے۔ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، عیسیٰ ابن، اس سے پہلے اس سوال کا جواب سمجھیے کہ کیوں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ، کہ قیامت کے دن تو سارے انبیاء ہوں گے، ہر نبی سے سوال ہوگا کہ آپ کی امت نے کیا کہا، پھر ہر نبی پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، ہر نبی کو معجزات عطا کری ہیں، تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں مخاطب کیا جائے گا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں بہت زیادہ الوہیت اور خدائی کا درجہ دیا گیا۔ ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا، لیکن درجہ خدائی پر اور درجہ الوہیت پر جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو متمکن کر دیا، بٹھا دیا، ویسا کسی اور کو نہیں بٹھایا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کو قیامت کی ذکر کر کے ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ جس پیغمبر کو کل قیامت کے دن اپنے روبرو کھڑے کر کے سوالات کریں گے اور ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا ذکر کریں گے، اس پیغمبر کو تم نے خدا سمجھ لیا۔ جو پیغمبر خود کل جواب دہ ہوں گے ان کو تم نے معبود سمجھ لیا، ان کو تم نے درجہ الوہیت پہ کھڑا کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ جس پر انعامات نازل ہوں وہ رب نہیں ہوتا۔ رب انعامات دیتا ہے، رب پر انعامات نازل ہوتے نہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں ہی تم راہ راست پہ آ جاؤ، چونکہ دنیا میں آیت نازل کی گئی نا، تو دنیا میں ہی راہ راست پہ آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ اب آئیے عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام سے پکاریں گے؟ اس میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ دنیا میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، ابن مریم ہے، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر یہودیوں نے بہت سنگین الزامات اور تہمتیں لگائی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اور مریم کوئی معمولی خاتون نہیں، وہ تو بیت المقدس کی خادمہ ہے، اللہ کی برگزیدہ ہے اور اللہ کی انتہائی مقرب خاتون ہیں، اور ان پر جو اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ پر اور ان کی والدہ دونوں پر انعامات نازل کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ الزامات سے بری ہیں، ان کی والدہ فاحشہ نہیں، بدکارہ نہیں، اور جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں وہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ یہ ذکر کر کے کہ ہاں اے عیسیٰ، آپ پر اور آپ کی والدہ پر جو انعامات ہم نے نازل کیے انہیں یاد کیجئے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے آپ مقرب ہیں آپ کی والدہ بھی مقرب۔ حضرت مریم پر کیا انعامات نازل ہوئے یہ ہم سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان کا ذکر قرآن میں کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ کے پڑوس میں یا اس کے حجرے میں انہیں رہائش عطا فرمائی، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پاک دامنہ رہی
یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور پھر ظاہری نعمتوں میں سے ان کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا، بے موسم چیزوں کا آنا، اور خود ان کا دنوں میں بڑا ہو جانا اور بڑھ کر کے جوان ہو جانا اور جوان ہو کر کے مسجد کی خدمت کے قابل ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بغیر خامد کے ان کی کوکھ کو اللہ نے ہرا کر دیا، اور بغیر کسی تکلیف کے اللہ نے انہیں بچے کی ولادت نصیب فرمائی، اور پھر عام حالات میں جو لوگوں کو، خواتین کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تمام تر تکالیف سے انہیں محفوظ فرمایا۔ پھر ان کو روزے کی حالت میں رکھ کر کے ان کی برات ان کے بیٹے کی زبان سے کھلوائی۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اے عیسیٰ، آپ اپنے اوپر اور اپنی والدہ کے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کیجیے۔ اب اگلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی نعمتیں نازل ہوئیں؟ ان انعامات میں سے یہاں پر جو جسمانی انعامات ہیں، جو ظاہری اپنی ذات کے اعتبار سے انعامات ہیں، ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں تذکرہ ہے معجزات کا۔ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے۔ معجزہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ آپ کے جانے کے بعد وہ معجزہ دنیا میں موجود ہے۔ اور اس کے وہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کے موجود ہونے کی بنیادی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ چونکہ پچھلے انبیاء کا دورانیہ وقت وہ محدود ہوا کرتا تھا، ایک زمانے، ایک صدی، ایک عرصے تک وہ نبی ہوتے تھے، ان کے بعد اگلے نبی کا دور شروع ہو جاتا تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے، اس لیے آپ کا معجزہ بھی دائمی اور ابدی ہے۔ یوں تو آپ کے بہت سارے معجزات آپ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک معجزہ کم از کم ایسا ہے کہ جو دنیا میں اللہ نے رکھا تاکہ آپ کی نبوت کی دلیل باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے سب سے زیادہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ عادت کے برعکس ہو، عادتاً وہ چیز ظاہر نہ ہوتی ہو بلکہ عادت کے برعکس ظاہر ہوتی ہو۔ ایک بات معجزہ کے حوالے سے۔ دوسری بات معجزہ کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، ذاتی فعل۔ کیا مطلب؟ کہ جب چاہا جس وقت چاہا معجزہ ظاہر کر دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ حقیقت میں اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو میں یا اس پر ان کے اوپر نازل ہونے والے ان انعامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بیان ہے کہ بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے فرمان سے ایسا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پہلا معجزہ معنوی طور پر یہ عطا کیا کہ آپ کو روح القدس کے ذریعے سے تقویت دی، آپ کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ روح القدس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور نصرت کی۔ کیسے مدد اور نصرت کی؟ آپ اگر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، نظر آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں تک جانے کے میں تمام تر جو معاونت اللہ کی طرف سے ہوئی وہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے ہوئی۔ یہی وہ بشراً سویہ بن کر آئے تھے، یعنی ایک انسان کی صورت میں آئے تھے جبرائیل امین، جو حضرت مریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر انہوں نے پھونک ماری تھی، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جسم ہے یا آپ کی جو پیدائش کا ایک ذریعہ ہے وہ بن گیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین ہی تھے
جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی مدد کی کہ آپ ایک کھجور کی درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور یہاں آپ اس کے تنے کو ہلائیں تو آپ کو کھجوریں ملیں گی، آپ کو کھجوریں ملیں گی۔ یہ جب یہودیوں کے پاس گئیں تو اس وقت بھی جبرائیل امین ہی مددگار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت واضح طور پہ کر دیا تھا، بچپن میں تو اعلان کر دیا تھا، لیکن جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ کے معجزات کو دیکھ کر کے آپ کو جادوگر کہا گیا، تب بھی حضرت جبرائیل امین ہی آپ کے معین اور مددگار تھے۔ پھر جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور آپ کو پوری طرح یرغمال بنا کر کے آپ کو شہید کیے جانے کا پورا پلان کیا گیا، تب بھی اللہ نے ان کو جو اٹھایا تھا وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ہی اٹھایا تھا۔ اس لیے فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، یہ مانوی قسم کے معجزات ہیں، یہ نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ آپ کی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے مدد اور نصرت کی۔ یوں تو تمامی انبیاء علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے آئے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے کئی بار فرشتے آئے، آپ کی جماعت کی مدد و نصرت کے لیے بھی فرشتے آئے، لیکن یہاں جس خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے اس میں آپ کی پیدائش کا بھی خاص طور پہ ذکر ہے کہ آپ کی پیدائش جبرائیل امین کی پھونک کی وساطت سے ہوئی۔ اگلی بات، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اے عیسیٰ آپ جھولے میں اور جوان ہو کر کے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ اصل میں کہل کہولت سے ہے، اور کہولت بڑھاپے ادھیڑ عمری کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے توجہ کیجیے، جب انسان 30 سال کی عمر سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ ادھیڑ عمر ہو جاتا ہے، اور جب 40 سال سے متجاوز ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بوڑھا، شیب، اس کو جو ہے وہ ضعیف کہا جاتا ہے۔ اب وہ ضعیف ہو گیا، جوانی سے وہ جو ہے وہ آگے قدم نکالتا ہے تو ادھیڑ عمری کی طرف، اور ادھیڑ عمری سے اگلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ضعیف۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ نے جھولے میں، یعنی تب آپ کی عمر ساعات کی تھی، 1 گھنٹے یا کچھ لمحات کی عمر تھی جب آپ نے پہلی دفعہ گفتگو کی تھی، تو فرمایا کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے، جھولے میں تھے، تب بھی آپ گفتگو کرتے تھے، اور جب آپ ادھیڑ عمری کو پہنچے تو تب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں۔ اب ادھیڑ عمری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے کچھ معلومات ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور 7 سال آپ رہیں گے، پھر 40 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا جائے گا، روضہ رسول میں۔ اس سے عمومی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال، 33 سال کی عمر تک آپ دنیا میں رہے، پھر آپ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو آسمانی زندگی ہے اس کا دنیاوی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا عمر وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد میں دوبارہ اتاریں گے تو یہاں سے آپ کی عمر 33 سال سے آگے شروع ہو جائے گی، اور روایت کے مطابق 7 سال آپ زندہ رہیں گے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ تو عمومی طور پر جو مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 40 سال کل، 33 آپ رہے، 7 آپ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں کہ اگر آپ کی عمر 33 سال تھی اور آپ کو اٹھا لیا گیا اور 7 سال مزید رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں تو بات کی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بڑھاپے میں کیسے بات کی؟ بڑھاپا تو ابھی ان کا آیا نہیں، تو پھر ان کی گفتگو کا ذکر کیسے کیا گیا؟ تو اس صورت میں پھر جواب یہ ہوگا کہ چونکہ اللہ رب العزت ما یعول کے اعتبار سے، آنے والے وقت اور حالات کے اعتبار سے سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ میں آنے والے حالات کو ایسے بیان کر دیا گویا کہ ہو گیا۔ اللہ نے جو کام کروانا ہے، جو کام ہونا ہے اللہ کی طرف سے وہ یقینی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جیسے بچپن میں گفتگو کی ایسے ہی آپ بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے، اور گویا کہ ہو گئی، گویا کہ۔ اس کا ایک اور مفہوم وہ
آپ کی عمر مبارک کے دوسرے قول کی طرف جائے گا۔ عمر مبارک کے حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک مجموعی طور پہ 120 سال ہے۔ کتنی؟ 40 سال کی نبوت میں آپ نے عمومی طور پر، جیسا کہ انبیاء 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، آپ نے 40 سال تک یہودیوں کے درمیان وقت گزارا اور پھر 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ جس نبوت کا آپ نے بالکل بچپن میں اظہار کیا تھا، جس کتاب کے ملنے کا اظہار کیا تھا، وہ کتاب دی گئی آپ کو، وہ اعلان آپ سے کروایا گیا 40 سال کی عمر کے بعد، اور پھر آپ 40 سال تک یہودیوں کے درمیان رہے۔ مجموعی طور پہ عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جی 7 سال آپ رہیں گے پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا، اصل میں اس حدیث میں یوں کہا گیا اس قول کے مطابق کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ، اور تشریف لا کر کے 7 سال حضرت امام مہدی کے ساتھ رہیں گے۔ کس کے ساتھ؟ امام مہدی وہ جو پیدا ہوں گے، امام مہدی وہ جو امام مہدی کا ایک تصور یہاں پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی اور اب دنیا میں موجود ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ یہ تصور یہ ہے کہ یہ امام مہدی بہت چھوٹے سے غار میں چھپ گئے جا کر کے، اور قرب قیامت میں جب 313 پکے مومن بن جائیں گے تو پھر یہ آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں ابھی 313 مومن ہی نہیں بنے، وہ پتہ نہیں دنیا کا کب کون سا حالات ہوں گے کیسے۔ اور اصلی قرآن بھی ان کے پاس یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ساری خرافات ہیں، ان کی طرف نہیں جانا۔ امام مہدی وہ جن کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور انہیں حرم شریف میں طواف کے دوران وقت کے 40 ابدال ولیوں سے اگلا درجہ، فرمایا یہ بڑے بڑے قطب اور ابدال اور بڑے بڑے علماء انہیں پہچانیں گے، اور پہچان کر کے امت پر اس وقت انتہائی نزا اور انتہائی نزاکت کا عالم ہوگا، اور انتہائی خون خرابہ، یا یوں سمجھ لیں کہ انتہائی مشکل حالات ہوں گے۔ ایسے میں یہ 40 بزرگ ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہماری قیادت کیجئے، آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ یہ جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن وہ حضرات ان کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر یہ لشکر کی قیادت کریں گے، اور لشکر کی قیادت کر کے ان کے ساتھ 12,000 لوگ اس وقت مخلص مومن ان کے ساتھ ہوں گے۔ یوں تو مومنین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن انتہائی مخلص لوگ جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ چلیں گے، اور یہ پھر دجال کے ظہور کا وقت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر کے حضرت امام مہدی کے شانہ بشانہ ہو کر کے امت کی اس جو بگڑی صورتحال ہے اس کو سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور پھر دجال کا قتل ہوگا۔ دجال کے قتل کے بعد 7 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ رہیں گے، پھر امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام امت کی قیادت حضور علیہ السلام کی نیابت میں سنبھالیں گے امام مہدی کے بعد، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید 33 سال تک زندہ رہیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، اور پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ تو یوں آپ کی عمر مبارک نزول آسمان سے کے بعد 40 سال مزید رہے گی، 7 سال امام مہدی کے ساتھ، اور 33 سال اس کے بعد انفرادی طور پر امت کی قیادت کرتے ہوئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آ کر کے ویسی ہی حکیمانہ گفتگو کریں گے جیسی حکیمانہ گفتگو آپ نے بچپن میں کی، یا بچپن میں جس طرح آپ نے حکیمانہ گفتگو کی ہے یہ ویسی ہی گفتگو ہے جیسے کہ لوگ بڑھاپے میں کیا کرتے ہیں، بڑی سمجھداری والی باتیں، بڑی تجربہ کاری والی باتیں۔ وہ باتیں آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ ہاں، یہ ساری جو صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے بالکل نو عمری میں، جولے کی اندر جو عمر ہوتی ہے اس میں کہلوائی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ جولے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے ایک ہی نسق اور سلیقے اور طریقے سے گفتگو کرتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تیسرے نمبر پر وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
فرمایا ہم نے آپ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا علم دیا۔ تورات اور انجیل بخوبی آپ جان گئے یہ کیا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر تو کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ انجیل کا تذکرہ آگے موجود ہے۔ یہاں کتاب سے مراد کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک کے علم دیے جانے کا اور حدیث مبارکہ کا علم دیے جانے کا مقصد، تو جواب بڑا واضح سا ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ اس دنیا میں نزول آسمان سے کے بعد آپ یا تو 7 سال رہیں گے پہلے قول کا مطابق، یا پھر آپ 40 سال رہیں گے۔ 7 سال رہیں تب بھی، 40 سال رہیں تب بھی آپ امت کی قیادت کریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو آپ امت کی رہنمائی بحیثیت نبی تو نہیں کریں گے، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ آپ امت کی قیادت کیسے کریں گے؟ بحیثیت امتی، بحیثیت نائب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں قیادت کرنے کا مطلب یہ کہ احکامات، فرامین، فیصلے، عدالت کا نظام، تمام تر چیزیں وہ کون سی نافذ ہوں گی؟ وہ قرآن کی اور حدیث کی۔ تو لہذا اس قرآن اور حدیث کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے ان کا نالج ہو، ان کا علم ہو۔ ہاں جی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن اور حدیث کا علم بھی دیا، تورات اور انجیل کا علم بھی دیا۔ یہ تیسرا معجزہ مانوی طور پر یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا حصی معجزات، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ۔ اچھا، ان میں سے اکثر معجزات وہ ہیں کہ جو ہم پہلے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ مٹی سے تخلیق کرتے تھے، مٹی سے کیا کرتے تھے؟ تخلیق۔ یاد رکھیے یہ جو تخلیق ہے، خالقیت ہے، بنانا ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اسباب اور ذرائع کو اکٹھا کر کے کسی چیز کو بنانا، اس کو معماریت کہتے ہیں، اس کو صانعیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صانع، معمار۔ ہاں جی، ایک ہے بغیر اسباب کے کسی چیز کو تیار کرنا، اس کو خالقیت کہتے ہیں۔ یہ جو بغیر اسباب کے بنانا ہے نا، یہ صرف اللہ کرتے ہیں۔ یہ صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنانے والے لوگ ہیں وہ صانع ہیں، کاریگر ہیں، وہ معمار ہیں، وہ چیزوں کے بنانے والے ہیں، لیکن خالق نہیں۔ ہم بعض اوقات اپنی محبت میں آ کر کے ایک لفظ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست۔ آپ بانی پاکستان کہیے، آپ معمار پاکستان کہیے، بالکل درست ہے، 100% درست ہے۔ ان کی جد و جہد ہے، ان کی کاوشیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، لیکن وہ خالق نہیں ہے، پاکستان کو بنانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کو بنانے والا یا کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے جی، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ بنانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب کسی کی طرف اس طرح کی نسبت ہوتی ہے وہ نسبت مجازی ہو سکتی ہے، حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی یہ لفظ کہہ دیا بِإِذْنِی، میرے حکم سے آپ بناتے تھے، میرے حکم سے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام درجہ سبب کے طور پہ تھے، ورنہ حکم تو کن کا اللہ کی طرف سے تھا۔ حکم کن کس کا تھا؟ اللہ کا۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ۔ آپ پرندوں کی شکل بناتے تھے، شکل بنا کر کے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا اڑتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اور یہ کیسے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِی۔ بات کلیئر کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عمل تھا اور اللہ نے اس کو ظاہر کر رکھا تھا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، وہ کیا ہو جاتا تھا؟ اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا، وہ اڑنے لگتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور سفید داغ والے کو اور مادرزاد اندھے کو آپ شفا یاب کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ذرا یہاں ایک سمجھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام میں سے تقریباً ہر نبی کو معجزہ جو بھی دیا گیا وہ اس وقت اور حالات کے موافق دیا گیا۔
اس وقت اور حالات میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا، جو چیز اپنے عروج پر ہوتی تھی، لیکن اس عروج کے باوجود اس میں نقص اور کمی کہیں نہ کہیں موجود ہوتی تھی، تو اللہ اس زمانے کے اعتبار سے اس عروج پانے والی چیز اور شے کے موافق اللہ نبی کو معجزہ دیتے تھے، اور یہ معجزہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کا نہ تو کوئی طبیب مقابلہ کر سکتا تھا، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ ہی کوئی حکیم، نہ ہی کوئی طاقتور، نہ ہی کوئی بادشاہ، نہ ہی کوئی زرگر، نہ ہی کوئی دنیا کی کوئی طاقت اکیلے یا اجتماعی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنی انتہاؤں کو چھوئے ہوئے تھا، لیکن ایسے میں کیا جادو زدہ چیز کو، اس کے وجود کو مٹا دینا ممکن تھا؟ یہ جادوگروں کے نزدیک ناممکن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کو اژدہا بنانے والا معجزہ عطا فرمایا، تو اس معجزے نے کیا کیا؟ 15,000 کے قریب جو جادوگروں کی بیکی ہوئی رسیاں تھیں ان سب کو نگل لیا، ختم کر دیا۔ اب یہ ان جادوگروں کے لیے بالکل معجزہ بات تھی کہ یہ تو عاجز بنا دیا ہے، اب اس فن کا، اس چیز کا تو توڑ ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جان گئے کہ یہ زمینی اور انسانی چیز نہیں ہے یا علم نہیں ہے، بلکہ تو یہ تو ماورا علم ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اصل میں اللہ نے جو معجزات عطا کیے نا، کہ آپ پرندوں میں جان پیدا کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کے مریض کو شفا یاب، مادر رضا رندے کو پینا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں اصل میں طب اور حکمت، جس کو ہم حکمت سے مراد وہی اپنا جو جس کو ہم فارمیسی مطلب اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ جو طب ہے یہ اپنے عروج پر تھی۔ بقرات، فیثاغورس جیسے نامی گرامی حکیم اور طبیب اپنے زمانے کے، جن کا طوطی بولتا تھا طب میں، وہ اسی زمانے کے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے۔ ہر مرض کا علاج اور کمال درجے کا، جیسے کہتے ہیں یونانی حکمت، یہ وہ یونانی حکمت کا دور تھا اور اپنے عروج کو چھوئے ہوا تھا، لیکن ایسے میں مادرزاد اندھے کو شفا یاب نہیں کر سکتے تھے، کوڑی کے مریض کو شفا یاب نہیں کر سکتے تھے، کبھی کسی نے مردے کو زندہ نہیں کیا، کبھی کسی نے ایک بے جان چیز میں جان نہیں پیدا کی۔ اللہ نے اسی کا اظہار کیا کہ جہاں ساری حکمت فیل ہو گئی، وہاں سے اپنی قدرت کو ہم نے ظاہر کیا آپ کے ہاتھ پر۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور سفید داغ والے کو اور مادرزاد اندھے کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کل حیات طیبہ میں 4 واقعات ایسے ہیں کہ جن میں آپ نے مردے کو باقاعدہ قبر سے اٹھنے کے لیے کہا، وہ اٹھا، باہر آیا، آپ سے گفتگو کی، سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور آخری بات یہاں پر فرمائی کہ اے محبوب، اے عیسیٰ، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل یعنی یہود، بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہود۔ جب میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، جب بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو آپ سے روک لیا، یعنی آپ کو ان سے محفوظ کر دیا، اس وقت کو بھی یاد کیجئے۔ فقال الذین کفروا منہم، جب ان کے پاس آپ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو اس وقت ان میں سے کافر لوگ کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو صریح۔ یاد رکھیے، جو کفر ہوتا ہے وہ پہل نبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب مذاق سے بھی بات نہیں بنتی تو نبی پر الزام لگاتا ہے، اس سے بھی بات نہیں بنتی پھر نبی کو لالچ دیتا ہے، اس سے بھی بات نہیں بنتی پھر چوتھے نمبر پر نبی کو کیا کرتا ہے؟ دھمکی دیتا ہے۔ آپ پوری تاریخ انبیاء اٹھا لیجئے، آپ کو یہی صورت نظر آئے گی۔ پہل مذاق کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، نہیں مانے، جب یہ سمجھے کہ یہ ہماری دسترس سے باہر جا رہا ہے، مذاق اثر انداز نہیں ہو رہا، پھر ان پر الزامات لگائے، جیسے کہ یہاں انہوں نے الزام لگایا، ان ھذا الا سحر مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو تب انہوں نے کیا کہا؟ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جناب، یہ تو بڑا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پائے کا جادو ہے جس کا توڑ ہی ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔